ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد، ثنا، بزرگی، مجد، عظمت، جلالت، شان و شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورہ ابراہیم کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو عنوان بنا کر آپ کے سامنے توحید کی عظمت اور توحید کی حقیقت یہ کیا ہے، جب یہ انسان کے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، تو کیا رنگ دکھلاتی ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کس طرح منظر کشی کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اس کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی عظمت توحید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى، سوالیہ انداز میں، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، کیف ضرب اللہ مثلا، کہتا ہے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، کلمۃ طیبہ، ایک پاکیزہ کلمے کی، کس کے ساتھ، کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی پاکیزہ درخت کے ساتھ اس طرح مثال بیان کی ہے کہ وہ درخت
پاکیزہ اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین کے اندر تک پیوست ہوں، زمین کے تہ تک جس کی جڑیں گئی ہوں، تو اس پیڑ کا عالم کیا ہوگا؟ وفرعھا فی السماء، ظاہر سی بات ہے جس کی جڑیں جتنی نیچے ہوں گی اس پیڑ کی شاخیں ویسے ہی آسمان سے کیا کریں گی؟ باتیں کریں گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی کلمے کی مثال بیان کرتے ہوئے پیڑ کے ساتھ تشبیہ دے کر، تؤتی اکلھا، یہ پیڑ ایسا ہے جو پھل دیتا ہے، کل حین باذن ربھا، ہر وقت اپنے رب کی اجازت سے۔ ویضرب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے الامثال، مثالیں بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پاکیزہ کلمے سے مراد تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اس کا کیا کرنا ہے؟ انسان کو اقرار کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو تمام اس بات پر متفق ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہی ہے، کلمۃ طیبۃ۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیڑ کی مثال دی ہے۔ ویسے بہت سارے دنیا کے اندر آپ لوگ پیڑ دیکھے ہوں گے، بہت سارے پیڑ بہت سارے گھروں کے پاس رہتے ہیں، لیکن اس کے پھل موسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پیڑوں کو پھل خود دیتا ہے، اس کے حکم سے ہی پھل آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی موسم کے ساتھ کسی پیڑ کے پھلوں کو جوڑ دیا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے آم آتا ہے، کب؟ جب گرمیاں آئیں گی، بڑے زوروں کی گرمیوں میں ہم کو خوب آم کھانے ملتے ہیں، سال بھر کھانا چاہیں ملے گا کیا؟ نہیں۔ یہ ایک تو میں نے خالی ایک آم کی مثال دی ہے، تقریباً تمام جتنے بھی پیڑ ہیں سب پھل ایک وقتی طور پر لاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو پیڑ جس درخت کی مثال دی ہے، اللہ کہتا ہے یہ اپنے رب کے حکم سے سال بھر پھل دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا، کئی سارے صحابہ جلیل القدر بہت ساری معلومات رکھنے کے باوجود اس آیت کی تشریح سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن ان کے بیچ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے سے تھے، ان کے بیچ میں ان کے ابا تھے، جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، اور ان کو جواب معلوم تھا، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں اتنے بڑوں کے سامنے جواب دوں اس لیے خاموش رہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پیڑ سے مراد کھجور کا پیڑ ہے جو سال بھر کیا کرتا ہے؟ پھل دیتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیوں تشبیہ دی اس پیڑ کی اس کلمے کے ساتھ؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ کلمہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو یہ اپنا رنگ دکھلاتا ہے۔ اب جب یہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی، کوئی ہوائیں ہوں، کوئی طوفان ہوں، کوئی آندھیاں ہوں، اس کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا حقیقت میں اس کے دل کے اندر اترنے کے بعد وہ ساری دنیا کو ہیش سمجھتا ہے۔ کیوں؟ یہ چیز جب اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے تو یہ اپنا رنگ دکھلانا شروع کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور یہ حدیث بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے شعبے ہیں کتنے؟ 70 سے زائد۔ بضع کے لفظ آتے ہیں 3 تا 9 کے بیچ میں، یہاں بضع و سبعون یعنی 73 سے زیادہ اور 80 سے کم، 75 کہیں، 76 کہیں، 73 کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا پیڑ ہے ایمان کا کہ اس کی 73 سے زائد شاخیں ہیں،
اور جب مومن انسان بن جاتا ہے تو اس کا ہر کام اس کے اندر اجر ہی اجر ہے. اس کے اعلیٰ تعلق سے کیا فرمایا؟ افضلھا، اس کا افضل جو شعبہ ہے قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے. ادناہا، ایک دم چھوٹا شعبہ، چھوٹی سی شاخ، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے. یعنی جب یہ کلمہ انسان اس کا مقر اقرار کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا فائدے ہیں دیکھیے. کہ مومن کے لیے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، یہ بھی کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صدقہ ہے. اسی طرح آدمی اس کے اندر حیا ہوتی ہے. الحیا، تمام لوگ تو نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم چیز. اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام چلایا، سمجھ لیجئے اس کلمہ توحید کی ہی بنیاد پر. جب جب دنیا کے اندر فحاشی، عریانیت، شرک، بدعات، خرافات عام ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا. جب جب لوگ اللہ سے کٹ گئے اور غیر اللہ سے جڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کا انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. اور تمام انبیاء کرام نے آ کر اگر کوئی چیز سکھائی، کسی چیز کی تعلیم دی تو وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے. یہ امت آخری امت ہے. اس سے پہلے سینکڑوں نہیں، ہزاروں امتیں آئیں، اور ہزاروں امتوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کیا ہے؟ انبیاء آئے، اور سبوں نے ایک ہی چیز سکھلائی، ایک ہی بات کی تعلیم دی. وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ. کیا کرو؟ کیا کرو تم؟ صرف اللہ کی عبادت کرو. تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے، اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانا ہے، اپنے مسائل اللہ کے سامنے ہی رکھنا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے باز آ جاؤ. تمام نبیوں نے کس بات کی تعلیم دی؟ اللہ والے ہو جاؤ اور پھر طاغوت کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو. ابھی آپ پوچھو گے کہ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا ہوتی ہے، جس کو بھی پوجا جاتا ہے، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے، وہ سب کیا ہیں؟ طاغوت ہیں. وہ چاہے پیڑ کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، قبر کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں بھی ہو، وہ سب کیا ہیں؟ طاغوت ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت. اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر انسان اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پوجتا ہے وہ سب طاغوت ہیں. قرآن آپ پڑھتے ہو نا، 30 پارے ہیں. اگر صحیح معنی میں اس کا مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے تو قرآن کے اندر سوائے اللہ کے احکام کے اور کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں، ہے نہیں. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کرو، یا تو اللہ نے کہا نہ کرو. حکم کرنے کا اس کو بھی امر ہی کہتے ہیں، نہ کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے نہیں، نہ کرو. دو ہی باتیں ہیں. لیکن جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی جب شروعات کرتے ہیں تو ہم دوسرے پیج پر پہنچ کر ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے، یہ ضرور پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ کس بات کا حکم دیا گیا؟ کہ تم
اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ربکم، تمہارا بھی رب، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے آئی امتیں ان کا بھی رب، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حکم جو سب سے پہلے جو دیا گیا ہے قرآن کے اندر، وہ کون سا ہے؟ توحید کا ہے۔ اس کی عظمت دلوں کے اندر بٹھا دو، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، تمام طاغوت کو اپنے دل و دماغ سے نکالو۔ اور اسی آیت کو آگے پڑھتے پڑھتے آگے جب چلے جائیں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تم اللہ کے لیے کسی اور کو پھر رب مت بناؤ۔ ندن کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کا ہم عصر یا اس کا ہمسر یا اس کا برابر یا اس کے جیسا کسی کو مت بناؤ۔ اگر جھکنا ہے تو تم کو کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے۔ اور یہی ایک کلمہ ہے دوستو، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی ہماری نجات، آخرت کے اندر بھی ہماری نجات، یاد رکھ لیجیے۔ اور یہی جب کلمہ اترتا ہے دل و دماغ کے اندر، تو پھر انسان کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ آج ہمارے دل و دماغ کے اندر نفاق ہے، صحیح معنی میں ایمان نہیں ہے، اس لیے آج اللہ کے علاوہ مخلوقات کا ڈر ہے، غیر اللہ کا ڈر کیوں بٹھا ہوا ہے ہمارے دلوں دماغ کے اندر؟ کیونکہ یہ کلمہ صحیح معنی میں اترا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا بتا رہے ہیں پتہ ہے؟ یہ بات بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کلمہ نہیں ہے تو کوئی رشتہ داری کام آنے والی آخرت کے اندر نہیں ہے۔ کوئی پیرزادہ ہو، کوئی شہزادہ ہو، کوئی امیر زادہ ہو یا کسی مولانا زادہ ہو، نہ رسول زادہ، نہ نبی زادہ، نہ نبی زادی، نہ شہزادی، اگر بغیر کلمے کے چلی گئی، بغیر کلمہ کے چلا گیا، تو وہاں پر بجائے جہنم کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، بجائے رسوائی اور ذلت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا فاطمہ، اے فاطمہ، یا بنتی، اے میری لڑکی، سن، انقذی نفسکی، اپنے نفس کو بچا لے، اپنی جان کو بچا لے، من الناری، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کیونکہ میں بھی تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اگر تو بغیر کلمے کے چلی گئی تو بچانے والا نہیں۔ تو پھر وہ لوگ سوچیں جو بھروسہ اور تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ فلانے ولی میرے کام آئیں گے، فلانے پیر میرے کام آئیں گے، فلانے کا دامن اگر میں پکڑا رہوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ جب تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار اپنی بیٹی کی جو تعلیم کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں کہ میں تمام رسولوں کا سردار ہو کر بھی اگر تیرے پاس یہ کلمہ پاکیزہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے سامنے اگر نہیں جھکے گی، اگر تو شرک کے ساتھ چلی جائے گی، تو پھر میں بھی تجھے بچانے والا نہیں ہوں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے دوستو۔ اسی لیے پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے جنازے کے مسائل بیان کیے گئے تھے نا، اس کے اندر مولوی صاحب نے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے کہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ جب انسان مرنے لگے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہاتھ پکڑ کے چلو پڑھو پڑھانا، تلقین کا مطلب بھی سمجھا گئے کہ اس کے سامنے ذرا بآواز بلند کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، بیٹی اگر یہ نہیں رہے گا تو تیری نجات نہیں ہو سکتی، میں نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لقینوا موتاکم، اپنے جتنے بھی قریب الموت ہوتے ہیں ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نگاہ دوڑائیں تو میرے اور آپ کی حالت کیا پتہ ہے؟ ہم صرف جینا چاہتے ہیں، ہم صرف کیا ہیں؟ جینا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے اتنی موتیں ہوتے رہتی ہیں، پھر بھی ہم کو
دنیا بھر کی آس ہے کہ مجھے زندگی اور طویل ملے اور طویل ملے۔ کتنے ایسے لوگ ہم کو پتہ ہے کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح قبض ہو جائے، اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، کلمے کی تلقین کرنا ہے۔ ہم اس کی جان بچانے کے چکر میں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہاسپٹل میں، اور وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے سامنے، غیروں کے ہاتھوں، جہاں اس کو کلمے کی تلقین کرنے والا نہیں ہوتا، وہاں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ آج ہم کو اس کی زندگی کی فکر ہے، لیکن اس کے انجام کی ذرا برابر ہم کو کیا فکر نہیں ہے۔ اگر سچی ہم کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو ہم کو ان کی دنیا کی فکر نہیں بلکہ ان کے انجام کی، ان کے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی بیمار ہے ہاسپٹل مت لے جاؤ، لیکن اتنا تو تجربہ ہوتا ہے نا، جو انسان قریب الموت ہوتا ہے، ہم کو پتہ ہے کہ اس کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، پھر بھی ہم ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں اس امید پر کہ وہ بچ جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر جب ہم کو معلوم ہو کہ یہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بہت کمزور ہے، ہاسپٹل میں لے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہی کلمہ ہے جو اس کی قبر کے اندر کام آئے گا، یہی کلمہ ہے اس کو پل صراط کے اندر کام آئے گا، حشر کے میدان میں اس کو کام آئے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو کچھ بھی نہیں۔ قبر کے اندر ناکامی، حشر کے اندر ناکامی، پل صراط کے اندر سے پھسل کر گر سکتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ہم کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ متفق علیہ روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا، کیا سوال کرے گا؟ اے میرے بندو، آج جس حالت کے اندر تم ہو، تم میں سے ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ اس کو نجات ملے۔ کسی طرح یہاں کی جو ہولناکیاں ہیں، اس ہولناکیوں سے نجات پا کر کسی طرح وہ کہاں چلا جائے؟ جنت کے اندر چلا جائے۔ اور تمہاری یہ بھی خواہش ہے کہ ساری دنیا فدیے میں دے کر کسی طرح تیری جان بچ جائے، ہے کہ نہیں؟ بندہ کہے گا اے اللہ تو نے میرے دل کی بات کہہ دی، کیونکہ قرآن کے اندر ہے نا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي۔ کل ایسا عالم ہوگا، انسان کہے گا ساری انسانیت کو، سارے دنیا والوں کو، سارے مخلوقات کو تو جہنم میں ڈال دے، یا فدیے میں لے لے اور کسی طرح میری جان بخش دے، مجھے بچا لے، مجھے جنت دے دے۔ تو کہے گا بندہ اے اللہ تو نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج ایسے عالم میں ہے کہ تیرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، لیکن دنیا کے اندر میں نے تجھ سے بہت چھوٹا سوال کیا تھا، بہت چھوٹا سوال کیا تھا، اگر تو اس پر عمل کیا ہوتا تو آج تجھے یہ پریشانی اور ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ کیا کہے گا اللہ؟ میں نے تجھ سے کہا تھا اے میرے بندے تو کچھ بھی کر لے، لیکن میرے ساتھ کسی ایرے غیرے کو نتو خیرے کو شریک مت ٹھہرانا۔ اب تو نے میرے ساتھ شرک کیا، اب انجام تو بھگت لے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کتنا عظیم کلمہ ہے کلمہ توحید، یہ پاکیزہ کلمہ، یہ میرے اور آپ کی رگوں کے اندر رہتا ہے۔ یہ کلمہ توحید کلمہ فطرہ ہے۔ آپ جانتے ہو جب ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر ہی آتا ہے، چاہے کسی گھرانے کے اندر، کسی خاندان کے اندر، کسی بستی کے اندر کہیں بھی پیدا ہو، وہ فطرت اسلامی پر، کلمہ توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے گھرانے والے، اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح اس کو بنا دیتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر بچہ فطرت سلیمہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو نصرانی، مجوسی، یہودی، نہ جانے کیا کیا اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور یہی فطرت ابھی تھوڑے دن پہلے تقریباً 25 سے 27 آیتیں ہو چکی ہیں، صبح کے درس میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ مکہ کے جو کفار تھے ان کی توحید کے تعلق سے ایک نہیں کئی معبود کو
پوجتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. کھلانے والا، پلانے والا، دینے والا، لینے والا، نہ جانے کیسے کیسے وہ معبود بنا کر اس کو پوجتے تھے. لیکن ان کی فطرت کے اندر توحید تھی، جس کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوں کی ہے کہ جب یہ سمندری سفر کے اندر رہتے تھے اور جب ان کی کشتیاں ہچکولے کھاتی تھی، موج کے اندر پھنس جاتی تھی، تو ڈھیر سارے معبود جس کو وہ پوجتے تھے سب ان کی آنکھوں سے ایک جا غائب ہو کر اگر ان کو کوئی نظر آتا تھا، کون وہ تھا؟ اللہ. اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. کیا مطلب ہے؟ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے سمندری سفر کے اندر، ضل، سب غائب ہو جاتے ہیں. من تدعون، جس کو تم پکارتے ہو، کہاں چلے جاتے ہیں؟ اب ان کو پکارو، اب ان کو بلاؤ، نہیں بلاتے تم. الا ایہ، سوائے بس ایک اللہ کے. سب غائب ہو جاتے ہیں ان کے آنکھوں سے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. یہ توحید ہے. اور اسی آیت کی تشریح میں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا مختصراً آج بھی بتا دیتا ہوں. صحابی رسول ہیں. کس کے بیٹے؟ سب سے بڑا اسلام کا جو دشمن ابو جہل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل، اس کے لڑکے. اور ان کی بھی حالت یہ تھی، فتح مکہ تک ان کے پاس اسلام نہیں پہنچا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا تھا. کس کا؟ امن کا. جو بھی آج ادھر آئے گا سب بچ جائے گا. لیکن 14 لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، یہ لوگ کہیں بھی مل جائے ان کو چھوڑنا مت، بخشنا مت، ان کو مار دینا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دینا، ضرورت نہیں ہے ایسوں کی. اس میں سے ایک یہ بھی تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ. کسی طرح بچتے بچاتے اللہ کے رسول اور صحابہ کی نظروں سے نکل گئے اور سمندری راستے سے یمن کی طرف جانے لگے. حالت کیا ہو گئی؟ جس کشتی پر یہ سوار تھے تھوڑی دور جاتے ہی ہچکولے کھانے لگی، ہلنے لگی کشتی. اب کشتی والوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا نا، ان کی رگوں کے اندر توحید تھی. انہوں نے کہا کہ اب بس سوائے اللہ کے ہم کو کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کو پکارو. اکرمہ رضی اللہ عنہ دل کے اندر کہنے لگے، سمندر کے اندر پھنسے ہیں تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پکارو. جب سمندر کے اندر اللہ بچاتا ہے تو کیوں نہیں خشکی کے اندر اللہ بچائے گا؟ پھر کیوں میں اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کروں، غیروں کی عبادت کروں؟ چھوڑ دیتا ہوں یہ سب. دل ہی دل میں کہنے لگا، اللہ آج مجھے اس پریشانی سے تو نجات دے گا تو پھر میں سچا پکا کیا ہو جاؤں گا؟ مسلمان ہو جاؤں گا. میں تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکا دوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کتنی کریم ہے، کتنی رحیم ہے. کتنے سارے مشرک وقتی طور پر آج بھی ہے نا نام لیوا مسلمان، پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ دور کرتا کہ نہیں پریشانی؟ ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا تھا، ان کی بھی پریشانیاں ہٹاتا تھا. تو یہ بچ گئے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک معجزہ ہے. آپ کہو گے یہ معجزہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو کئی سارے معجزے دیے تھے، کئی سارے معجزے دیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ید ان کو دیا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے ہاتھ رکھتے ہی اس کی بیماری غائب. برس کی بیماری ہو، کوڑ کی بیماری ہو، نہ جانے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے معجزات دیے تھے، سمجھ لیجیے کہ وہ سب چیزیں ان کی ختم ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کتنے سارے معجزات ہم لوگوں نے سنے ہوں گے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے کہ نہیں. تقریباً بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیے. صالح علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا، پہاڑ سے اونٹنی نکال دیے تھے. لیکن ایسے ہی ایک نبی گزرے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی معجزہ نہیں دیا، ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں کہ انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے ہوں، یا پہاڑ سے اونٹنی نکالی ہو، یا کوئی کسی بیمار کو درست کیا ہو، یا کچھ اس طرح. لیکن مفسرین اپنی معلومات کو ہمارے سامنے رقم تراز کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا وہ اتنا بڑا معجزہ
اتنا بڑا معجزہ تمام انبیاء کے پاس تھا ہی، لیکن ان کے ساتھ وہ خاص، وہ کیا ہے؟ جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی طرف بلانے لگے تو سب ان کے کیا بن گئے تھے؟ دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سارے دشمن ہو گئے، سارے تکلیفیں دینے لگے، سمجھا سمجھا کر تھک گئے۔ لیکن یہ جو ان کو معجزہ ملا ہے قرآن، اسی صورت کے اندر یہ آیت ملے گی آپ کو، جب وہ ان کے خلاف مکر کرنے لگے تو جب کلمہ اترتا نہ اندر، تو یہ اصل انسان کتنا نحیف کیوں نہ ہو، کتنا کمزور کیوں نہ ہو، کتنا لاغر کیوں نہ ہو، لیکن کلمے کی طاقت دیکھو۔ ایک دن ساری بستی والوں کے سامنے سینا سپر ہو کر ایسے کھڑے ہو کر کیا اعلان کیا؟ انی اشہد اللہ۔ یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہوا۔ انی اشہد اللہ، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں۔ واشہدو، تم بھی گواہی دے دو، تم بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کے سامنے آ جاؤ، جھکو، غیر اللہ کی پرستش سے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ آگے کیا کہا؟ اگر نہیں مانتے، انی بریء مما تشرکون، جتنے تمہارے سارے معبود ہیں ان سب سے میں بری ہوں، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پوجتے ہو، انی بریء مما تشرکون من دونہ، اس کے علاوہ جس کو بھی تم پوجتے ہو سب سے میں بری ہوں۔ آگے کیا ہے؟ فکیدونی، اب سارے گاؤں والے میرے سامنے آ جاؤ، جتنا تم کو مکر کرنا ہے کرو، جو چال میرے ساتھ تم کو چلنی ہے چلو، جمیعا سارے، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی مت دینا، آ جاؤ سب پوری بستی والے مل کر، کیا کرنا چاہتے ہو کرو، دیکھتا ہوں میں بھی اللہ کے سامنے تمہاری کیسی چلتی ہے، میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ یہ ہے معجزہ، اور اس کی منظر کشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو انسان اللہ کے گن گاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ جس کے دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جیسے زندے اور مردے ہیں۔ کمثل الحی والمیت کہا، زندے اور مردے کی طرح، ذکر کرنے والا اللہ والا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ سب کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ تو ساری بستی والوں کے سامنے یوں کہا کہ آ جاؤ، سب تم مردے ہو، میں اکیلا کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ کسی بھی چھوٹے بچے کو بھی جا کر کہو قبرستان میں جا کر، آ جاؤ سب مجھ سے لڑنے کے لیے، تو کوئی مردہ اٹھ کر آ کر اس سے کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ لیکن اترنا چاہیے۔ تو یہ ان کو دیا گیا معجزہ تھا، کھڑے ہو گئے۔ تو دوستو، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ میری اور آپ کی نجات کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اگر یہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اتر گیا تو پھر ہماری آخرت کے اندر نجات کنفرم ہے، اور اگر ہم اس کے معاملے میں ڈھیلے ہو گئے اور پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے رہے تو سمجھ لیجئے ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے جتنے بھی صدقہ خیرات ہیں سب ضائع برباد۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اس دنیا کے اندر کئی ساری تحریکیں ہیں، کئی ساری جماعتیں ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا جو اصول بتایا ہے اس سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ ایک انسان مشرک ہے، اس کے دل کے اندر دنیا بھر کے طاغوت ہیں، وہ ابھی تک شرک سے باہر نکلا نہیں ہے، وہ بدعتی ہے، اب اس کا ہاتھ پکڑ اس کو مسجد میں لاتے ہیں، بھئی نماز پڑھو، نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز۔ ایسی بات نہیں، میں نہیں کہتا کہ نمازی نہیں بنانا ہے، اس کے اخلاق کی فکر کرتے ہیں، اس کے نماز کی فکر کرتے ہیں۔ اگر کسی بات کی فکر نہیں کرتے تو اس کی توحید کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور ایسی اصلاح کہ اگر ایک مشرک اپنے شرک کے ساتھ نمازیں پڑھے برباد ہے،
تلاوت کرے برباد ہے، صدقہ خیرات کرے برباد ہے، چاہے جتنے اعمال کرے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ آسمان سے لے کر زمین تک یہ پوری خلا جتنے نہ بھر کر بھی عبادتیں لے کے جاؤ، اگر توحید کے ساتھ نہیں آئے تو سوائے جہنم کے کچھ ملنے والا نہیں۔ تو یہ کیسی اصلاح ہے؟ چلو 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 نمازیں پڑھو، چلو شراب چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، لیکن شرک کرتے رہو، بدعتیں کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ انسان توحید لے کر جائے گا، آسمان سے لے کر زمین تک گناہیں لے کے جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن ایسے ہی ڈھیر سارے اعمال لے کے جائے گا اچھے اچھے، بڑا سوشل ورکر تھا، لیکن اگر توحید نہیں جانا تو کچھ نہیں جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو بھیج رہے ہیں یمن کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے۔ ہم تبلیغ چلاتے ہیں نا، دیکھیے تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ کے رسول کیا تعلیم دے کر بھیجتے ہیں۔ کہتے ہیں یا معاذ انک تأتی قوما، اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو، من اہل الکتاب، و اہل کتاب ہیں۔ آج کل کے اہل کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو مشرک ہو چکے ہیں۔ یہ کیا ہو چکے ہیں؟ مشرک ہو چکے ہیں، بدعتی ہو چکے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کئی ساروں کو پوج رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یعنی ایسی قوم کے پاس، ان کے پاس اللہ نے ایک کتاب نازل کی تھی، وہ بھی توحید والے تھے۔ وہ الگ بات ہے، پھر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر کے کئی سارے انہوں نے کیا کر دیا؟ معبود بنا کر اللہ کو چھوڑ کر پوجنا شروع کیا۔ تو کیا کہا؟ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ان سے بہت ساری ابھی خطائیں ہو رہی ہیں، وہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ان کو سمجھانی ہے، بتانی ہے، وہ کیا ہے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، وہ بھی کتاب والے ہیں، ان کے پاس بھی کلمہ تھا، اب وہ کلمے سے ہٹ گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے جا کر جو ان کو ریمائنڈ کرنا ہے، جو بات بتانی ہے، جو بات سمجھانی ہے، جو چیز وہ بھول گئے ہیں، یاد دہانی جو کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت کلمہ توحید ان کو سکھا دو، اس کے تقاضے بتا دو تمہارے نبی نے آ کر کیا سمجھایا تھا اور تم کیا کر رہے ہو، کون سے اسٹیج پر تم کو نبی چھوڑ کر گئے تھے اور کہاں تم پہنچ گئے ہو، ان کو یہ سمجھاؤ۔ اس کے بعد کہا فَإِنْ أَطَاعُوكَ، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، جب ان کے بات سمجھ میں آ جائے کیا ہے توحید کے تعلق سے، جب یہ کلمہ وہ سمجھنے لگیں اور جتنے طاغوت ہیں اس سے باز آ جائیں، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْلِمْهُمْ، ان کو بتا دینا، ان کو سمجھا دینا، کیا؟ قَدِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 صلوات، 5 نمازیں فرض کی۔ کیا مطلب؟ جب تک توحید نہیں اس وقت تک نماز نہیں، توحید سب سے پہلے ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے عقائد کی درستگی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر یہ کچھ بھی ہمارے کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب عبادتیں ہماری رائے گاں، ضائع، برباد۔ قرآن کیا کہتا ہے انبیاء سے مخاطب ہو کر؟ اے انبیاء، اے نبی، اے میرے لاڈلو، فَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم لوگ بھی شرک کرو گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ دین کو سمجھانے کے لیے آنے والے، بتانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی الرٹ کر رہا ہے، اگر تمہارے اندر بھی شرک آ گیا، ان کی باتوں میں آ کر اگر تم بھی پھسل گئے، ویسے نہیں ہوتا اور ہوا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پوری بستی والوں کا زور تمہارے اوپر پڑنے کی وجہ سے کہیں تم سے بدعت سرزد ہو جائے، شرک ہو جائے، تو یاد رکھنا تمہارے کوئی اعمال تم کو کام دینے والے نہیں ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قل، اے نبی کہہ دینا۔ آخری آیت میں پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ قل، اے نبی کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ متحد ہو سکتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ تفرقہ ہے، پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں،
یہ لوگ پارٹیاں بناتے ہیں، اپنا گروپ بناتے ہیں، لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں۔ نہ دوستو، ہم متحد ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو توحید پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے، توحید سے ہٹ کر کبھی بھی نہیں ہو سکتا اتحاد۔ آپ لاکھ چاہو، کھانے پر جڑ سکتے ہیں، پینے پر جڑ سکتے ہیں، کھیل پر جڑ سکتے ہیں، لیکن جب انسان کے پاس توحید آنے کے بعد آپ لاکھ کوشش کرو اس کو کہ تم چلو شرک پر جڑو، بدعت پر جڑو، کبھی وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ الگ ہونے کی کوشش کرے گا۔ اتحاد صرف اگر چاہتے ہو تو وہ کلمے ہی کا بیس ہے۔ قرآن کہتا نا، اے اہل کتاب آ جاؤ، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں اس کلمے کے بیس پر، اور وہ کیا ہے؟ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اس بات پر تم عہد کر لو کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ڈھیر سارے معبود بھی نہیں بنائیں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا، ہم میں کا بعض کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائے گا۔ چلو اس پر آ جاؤ، کیوں کہا گیا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا؟ یہی ایک ایسا کلمہ ہے جو ہم کو آخرت کے جتنے بھی منازل کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا، جتنے بھی مراحل آنے والے ہیں، اس کے اندر اگر نجات اگر ہم کو دے گا تو یہی کلمہ ہے۔ اور اس کی جب حقیقت ہمارے دل کے اندر آ جائے گی تو پھر ساری دنیا ہمارے سامنے ہے، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے تمام دنیا اور دنیا والے ہم کو ڈرائیں گے، دبائیں گے، نیچا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچا پکا موحد بنا دے۔ شرک سے، بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اخلاص اور للہیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ دے، جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے خلاصی کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کی، حفاظ کرام کی، مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا تو بول بالا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کا خاتمہ فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔